السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل یونیک سٹوریز۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے خواب ہے ہم ناول کی تھرڈ اور لاسٹ ایپیسوڈ لے کے حاضر خدمت ہوں۔ تو چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ بچپن میں وہ ڈیڈی کی انگلی پکڑ کر چلتی تھی، پھر ذرا بڑی ہوئی تو ڈیڈی نے اسے سائیکل لے کر دی۔ انہوں نے اسے سائیکل چلانا سکھائی، وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتے جاتے اور ہولے ہولے پیڈل مارتی ان سے چھوٹے چھوٹے سوال کرتی جاتی۔ ڈیڈی، اس درخت کا نام کیا ہے؟ املتاس۔ سڑک کے کنارے لگے وہ رویا لگے بیل اڑتی املتاس کے گچھے کو اٹھا کر ڈیڈی نے بتایا۔ ڈیڈی، وہ دیکھیے آسمان پر جہاز۔ سائیکل چلاتی اس نے آسمان پر اڑتے جہاز کو دیکھا تو بے اختیار ڈیڈی نے اس کا ہینڈل سنبھال لیا۔ وہ بری طرح ڈول گئی۔ سائیکل چلاتے ہوئے اوپر نہیں سامنے دیکھتے ہیں، ڈیڈی نے مسکرا کر اسے کہا۔ بلکہ زندگی میں بھی اوپر کی بجائے اگر سامنے اور نیچے دیکھ کر چلے تو انسان لڑکھڑاتا نہیں ہے، ڈیڈی ہولے سے بولے۔ شہر بانو ڈیڈی کی بات کو نہ سمجھ سکی۔ ڈیڈی، وہ دیکھیں گلہری۔ درختوں کے تنوں پر بھاگتی ہوئی گلہری نے 7 سالہ شہر بانو کی توجہ کو اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ ان دونوں کے قریب جانے تک گلہری پھرتی سے درخت کی گھنی شاخوں میں گم ہو گئی تھی۔ وہ میری دوست تھی ڈیڈی، وہ کہاں گم ہو گئی؟ شہر بانو رومانسی شکل بنا کر بولی۔ ڈیڈی نے اسے گود میں اٹھا لیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی سائیکل کو گھسیٹنے لگے۔ دوست سوچ سمجھ کر بناتے ہیں شہر بانو، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ انہوں نے دکھ بھرے انداز سے شعر کا مصرع بولا۔ شہر بانو نے اپنے ڈیڈی کے چہرے کی طرف دیکھا، جس پر سرخی سفیدی کی بجائے دکھ ملال کی گٹا سی چھائی ہوئی تھی۔ شہر بانو کو اپنے ڈیڈی کا وہ چہرہ آج بھی نہیں بھولا تھا۔ وہ چپ چاپ باہر لان میں لگے المتاس کے درخت کو دیکھ رہی تھی۔ عجیب بات ہے کہ وہ آج نہ روئی نہ اوندے منہ بیڈ پر گری، بس چپ چاپ اپنے کمرے میں آ کر ڈیڈی کو یاد کرنے لگی۔ وہ 44 BA میں رہنے والا بڈھا، وہ وہاں کیوں جاتی تھی، کیوں ملتی تھی؟ وہ سبز باڑ والا گھر، وہ ان کا خوبصورت لون، وہ ان کا شاعرانہ مزاج، وہ ان کا بولنے کا انداز۔ ڈھونڈو گے ہمیں ملکوں ملکوں، ملنے کے نہیں نیاب ہیں ہم۔ تعبیر ہے جس کی حسرت و غم، اے ہم نفس وہ خواب ہیں ہم۔ ان کی شناسائی کا طلسم ٹوٹا بھی تو کب، جب ان کے حلے سے اس پر اتنے رقیق الزام بنا نے لگائے تھے۔ وہ ڈیڈی سے کتنے ملتے جلتے تھے، اس نے قریب سے آنکھیں بند کر لیں۔ سائیکا تو ایک حجاب تھا، جب وہ ہی اٹھ گیا تو پھر وہ تھوڑی بہت مروت، لحاظ، رسم و رواج، مذہب، ان سب کے پاس کچھ بھی اس کے پاس نہ رہا۔ اور پھر جب ہوش آیا تو اندازہ ہوا وہ تو بالکل خالی ہاتھ رہ گئے۔ صحت، جوانی، دولت بڑی جلدی ہاتھوں سے کھسکنے لگی۔ وہ ہجوم داستاں جو ان کو مصروف رکھتا تھا، ایسا جھٹکا کہ تنہائی نے کسی آسیب کی طرح ان کے گھر پر ڈیرے ڈال لیے۔ اور اب تو یہ عالم ہو گیا تھا کہ کسی کو دوست کہتے ہوئے بھی ڈرنے لگے تھے۔ مگر بہت برسوں کے بعد آج جی چاہا کہ اس معصوم سی لڑکی کو اپنا دوست بنا لیں، مگر شاید میں ایک بار پھر غلطی کر بیٹھا ہوں، خضر نے ندامت سے سوچا۔ فون میں سے آواز نہیں، پگھلا ہوا شیشہ اس کے کان میں انڈال رہا تھا۔ یہ مہناز سفیر کا گھر ہے؟ کھردری اجنبی آواز سے پوچھا۔ جی، شہر بانو بمشکل اتنا ہی بول پائی۔ ہمیں یہ فون نمبر ان کے ہینڈ بیگ میں موجود سیل فون سے ملا ہے۔ کوئی پرائیویٹ ہسپتال والے مہناز سفیر کی لاش کو مردہ خانے میں ہی جمع کروا گئے ہیں۔ موت غالباً آپریشن کے بعد بے تحاشا خون بہنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ آپ پلیز آ کر نکیش کو شناخت کر لیں۔ فون کا کریڈل اس کے ہاتھ سے گر چکا تھا۔ وہ دیوانہ وار بھاگتی ممی کے کمرے میں داخل ہوئی، مگر کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی پاگلوں کی طرح کسی کو تلاش کر رہی تھی، اور پھر وہ صفدر کے کمرے کے باہر ٹھٹک گئی۔ صفدر نے بینا کو بالوں سے پکڑ رکھا تھا، اس کی آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی۔ بینا کا چہرہ کرب اور خوف کی شدت سے بھیانک سا ہو رہا تھا۔ بولو، کون تھا وہ خبیث جس کی گاڑی سے تم اتری ہو؟ پیسہ، دولت، وقت میں تم پر خرچ کروں اور عیش وہ الو کا پٹھا کرے؟ صفدر اب اتنا بھی ذلیل اور کمینہ نہیں ہے کہ اپنی ہونے والی بیوی کو دوسروں کی باہوں میں جھولتا دیکھے اور اس کی غیرت جوش نہ مارے۔ بیوی کیا بکواس ہے صفدر، ہم دونوں تو بس دوست ہیں۔
میں تمہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتی ہوں، بینا تنی ہوئی گردن کے باعث گٹی گٹی آواز میں بولی۔ صفدر نے واسکٹ کی جیب سے پسٹل نکال کر بینا کی کل پٹی پر رکھ دیا۔ اب بولو تم میری کیا ہو دوست یا؟ شہربانو کے منہ سے مارے خوف کے چیخ نکل گئی۔ وہ دہشت زدہ ہو کر دروازے کے ساتھ جا لگی۔ اس لمحے سائیکا اوپر والے پورشن میں آ گئی۔ صفدر کیا ہے یہ سب؟ کیا کر رہے ہو تم؟ سائیکا نے اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے سختی سے پوچھا۔ مہناز مر گئی ممی، بشرا بھی مر جائے گی۔ اسے روک لیں پلیز، صفدر کی بات مان جائیں، شہربانو ہچکیاں لیتے ہوئے بولی۔ سائیکا نے گھبرا کر شہربانو کی جانب دیکھا۔ شہربانو کے رونے کی آواز نے پورے گھر کو دہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ بے حد کمزور اور مزمحل سے ہو چکے تھے۔ ان کی آنکھوں کے گرد گہرے ہلکے بالوں میں مزید سفیدی اور ہاتھوں میں کلکپاہٹ شہربانو کی نظروں سے بھی پوشیدہ نہیں رہی۔ شہربانو نے بخشی میاں کو ان کے ہاں ملازم رکھوا دیا تھا اور آئیکا کے لیے اب کل وقتی ملازمہ رکھ لی تھی۔ مہناز کی باتیں ان کے ذہن کو منتشر کر دیا تھا۔ کبھی تو بالکل باہوش اور صحت مند لگتی، کبھی بالکل ہوش خرور سے بیگانہ ہو کر جنونی ہو جاتی۔ بخشی میاں بتا رہے تھے آپ کو کل سے بخار ہے اور آپ دوائی بھی نہیں کھا رہے۔ شہربانو نے بستر پر لیٹے خضر حیات کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ بخشی میاں پانی اور دوائی لے کر آئے۔ لائیے بخشی میاں، میں خود ان کو دوائی کھلاتی ہوں، دیکھتی ہوں یہ کیسے انکار کرتے ہیں۔ شہربانو نے ٹرے بخشی میاں کے ہاتھ سے پکڑ لی۔ خضر حیات نے بغور شہربانو کی جانب دیکھا۔ وہ فائقہ سے کتنی مماثل تھی، اس طرح فکر مندی، اس طرح خیال رکھنے والی، اور فائقہ کے بالوں میں بھی تو گھنگریالے تھے۔ خضر نے چپ چاپ دوائی کھا لی۔ آج میں ذرا جلدی میں ہوں، آج بشرا اور صفدر آ رہے ہیں گاؤں سے، گھر جا کر ان کے کھانے کا اہتمام کرنا ہوگا۔ اتنی جلدی؟ کل میں نے تمہارے لیے اختری بھائی کے ریکارڈ ڈھونڈ رہے تھے، سوچا تھا مل کر اسے داد دیں گے، خضر نکاہت سے بولے۔ یہ پروگرام پھر کبھی سہی، آج تو مجھے جلدی ہے، شہربانو نے مسکرا کر کہا اور باہر نکل آئی۔ 6 سال ہو گئے تھے مہناز والے حادثے کو اور 6 سال ہو گئے بشرا کی شادی کو، مگر وہ ان سب کے باوجود 44 BA میں خود کو آنے سے نہ روک سکی۔ شہربانو کے جانے کے بعد بے حد سناٹا ہو گیا تھا۔ وہ اس لڑکی کی آمد کے عادی ہوتے گئے اور وہ اس سے کچھ کہنا چاہتے تھے مگر کہہ نہ سکے۔ ان دونوں نے کبھی اپنے تعلق کو کوئی نام دینے کی کوشش نہیں کی، وہ دونوں ہی اس موضوع سے کتراتے رہے۔ کبھی کبھار خضر حیات کے دل میں بے اختیار یہ خواہش شدت پکڑ لیتی کہ جو مقام وہ فائقہ کو نہ دے سکے وہ اس لڑکی کو دے، مگر ہر بار عمر، جوانی، صحت کی گہری خلج ان دونوں کے بیچ میں حائل ہو جاتی۔ شہربانو اس خوبصورت لون کو دیکھتی ہوئی باہر نکل آئی۔ وہ اب سائیکل نہیں چلاتی تھی۔ اس نے اپنی سیکنڈ ہینڈ سوزوکی کار کا دروازہ کھولا، اس میں بیٹھی اور گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہ آج بھی نہیں جانتی تھی کہ خضر حیات کی شخصیت، اس کا وجود، ان سے تعلق، یہ سب کیا ہے۔ کبھی کبھار ان کی نظروں کی تپش اسے بہت کچھ سمجھا دیتی مگر وہ انجان بن جاتی۔ کبھی کبھار اسے سب کچھ اپنا ہی مگو لگتا، کچھ ایسا نہیں ہے، وہ خود کو بہلاتی اور ایسا ہی ہے۔ وہ تمہیں چاہتے ہیں، اپنانا چاہتے ہیں تو؟ نہیں، وہ مجھ سے اتنے بڑے ہیں، بالکل میری ڈیڈی کے برابر، میں کیوں اتنا غلط سوچتی ہوں؟ وہ مسلسل خود کو سمجھاتی۔ صفدر کھانے کے بعد سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ لاؤنج میں صرف ممی، بشرا اور شہربانو رہ گئی تھیں۔ شہربانو نے چائے بنا کر ممی اور بشرا کو دی۔ ممی کی دماغی حالت فی الحال بہتر تھی۔ تینوں خاموشی سے چائے پینے لگی۔ مہناز کی یاد ان کو یوں ہی خاموش کر دیتی تھی، دکھ تکلیف سے بوجھل خاموشی۔ تم خوش ہو بشرا؟ شہربانو نے بشرا کی جانب دیکھ کر پوچھا۔ میں ویسے ہی خوش ہوں شہربانو، جیسے وہ لڑکی ہو سکتی ہے جس کا شوہر اس کی تاریک ماضی کو بہت اچھی طرح جانتا ہو۔ صفدر تمہیں تمہارے ماضی کے حوالے سے ذہنی اذیت دیتا ہے؟ شہربانو نے چائے کی پیالی کو میز پر رکھ کر پوچھا۔ اب تو 6 سال ہو گئے ہیں، میں تو عادی ہو گئی ہوں، اور اگر وہ ایسا کچھ کہتا ہے تو غلط تو نہیں کہتا۔ بشرا کتنی بدل گئی تھی، شہربانو نے سوچا۔ ممی نے شہربانو کی جانب دیکھا۔ اسے وہ اپنی سب سے نکمی اولاد سمجھتی تھی مگر وہ سب سے قابل نکلی۔ ان تمام برسوں میں اس نے اس گھر کو سنبھالا، تعلیم مکمل کی، جاب کی، ان کا خیال رکھا۔ وہ کتنی مختلف تھی ان سب سے۔ بشرا میں اب شہربانو کی شادی کرنا چاہتی ہوں، سائیکا نے اچانک سب کو اطلاع دی۔ نہیں ممی، ابھی نہیں، شہربانو فوراً بولی۔ بشرا نے کھوجی سی نظروں سے شہربانو کی جانب دیکھا۔ شینا
کیا تم اب بھی 44 BA میں جاتی ہو اس بڈھے سے ملنے؟ بشرا بدل گئی تھی مگر وہ دوسروں کے متعلق رائے کام کرنے کی عادت نہیں بدلی تھی۔ ہاں، شہربانو مختصر بولی۔ پھر تم ان سے شادی کر لو۔ یہ بے نام تعلق یا دوستی عورت کی زندگی میں بہت غلاظت پھیلاتا ہے۔ یا تو وہاں جانا چھوڑ دو یا پھر اس تعلق کو وہ نام دو جو سچا اور کھرا ہے۔ بشرا بے حد سنجیدگی سے کہا۔ کیسی بات کر رہی ہو بشرا؟ میری بچی کے لیے وہ کتنا فرق ہے ان کی عمروں میں؟ سائقہ روانسی ہو گئی۔ ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا ممی، سوچ لو شینا، ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے اور اس تعلق کو آصف تمہاری ساری زندگی کو بھیانک بنا دے، بشرا حتمی انداز میں بولی۔ شہربانو نے ساڑی کا پلو اپنے کندھے پر کھسکایا۔ اس کے متصاب جسم پر ساڑی بے حد بھلی معلوم ہوئی تھی۔ اس کے کانوں میں برسوں پرانی ممی کی آواز گونجی۔ ساڑی باندھنا باقاعدہ ایک فن ہے، ہر کسی کے فگر پر ساڑی سوٹ نہیں کرتی۔ اس کی فال کی ہر سلوٹ میں پہننے والے کا سلیقہ لہراتا ہے۔ وہ آفس سے نکل کر اکیڈمی کے مختلف حصوں کا راؤنڈ لگا رہی ہے۔ 40 برس اب اس کے بالوں میں سفیدی لے آئے تھے مگر اس سفیدی میں بھی ایک بردباری، متانت اور دلچسپی تھی۔ وہ بہت سے اسٹوڈنٹ کی موسٹ فیورٹ ٹیچر تھی۔ گو کہ اکیڈمی کی اونر ہونے کے ناطے وہ کم ہی کلاسوں کو پڑھاتی تھی مگر پھر بھی اس کی شخصیت کا سحر سب کو اپنے گھیرے میں لیے رکھتا تھا۔ وہ لائبریری میں کھڑی نون میم راشد کی لامساوی انسان کو پکڑے کھڑی تھی۔ اف، میں تو میڈم شہربانو سے بہت امپریس ہوں۔ ان کے کپڑوں کی سینس، ان کی ساڑیاں۔ ایک انسونی آواز شہربانو کے کانوں تک آئی تو بے سکت اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ مجھے تو ان کا نام بے حد پسند ہے، شہربانو۔ کتنا رومانٹک نام ہے نا؟ کسی لڑکے نے کہا۔ اتنی گارجیس ہیں، اتنی سمارٹ، پڑھی لکھی، میری سمجھ نہیں آتا کہ انہوں نے ساری عمر شادی کیوں نہیں کی، کسی دوسری لڑکی نے اپنی سوچ کا اظہار کیا۔ ارے میں نے سنا ہے کسی بڈھے کے عشق میں مبتلا ہو گئی تھی، پھر اس کی یاد میں انہوں نے ساری عمر شادی نہیں کی، ایک لڑکے نے وثوق سے کہا۔ اس کی آواز میں کتنی بے رحمی اور بے عزتی کا احساس تھا، کتنی بے دردی سے اس نے ان کے اور خضر حیات کے تعلق کو ڈیفائن کر دیا تھا۔ بڈھے کی عاشق۔ شہربانو چپ چاپ لائبریری سے نکل آئی۔ وہ جھولنے والے کاؤچ پر نیم دراز ہو گئی۔ اس پر بے حد تھکن طاری ہو گئی۔ شہربانو جب بھی ایسی باتیں سنتی تو اس کے سارے جسم میں مردی سی چھانے لگتی۔ اس نے اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور اپنے آپ کو ان یادوں کے حوالے کر دیا، اور سب سے تلخ یاد تو وہ تھی جب وہ اس دن بشرا کی بات کی گاہی میں بے قرار ہو کر گھر سے نکلی اور اسے اپنی سیکنڈ ہینڈ سوزوکی پر جانے کا بھی خیال نہ آیا۔ اس نے سائیکل پکڑی اور خضر حیات کے گھر 44 BA کی طرف کالونی کی سڑکوں کو پاٹنے لگی۔ گیٹ کے باہر سبز باڑ کے آس پاس اجنبی لوگوں کا ہجوم سا تھا۔ وہ حیران سی ہو کر بولی۔ بخشی میاں نے اسے دیکھا تو جلدی سے اس کے قریب آ گئے۔ کیا ہوا بخشی میاں، یہ سب لوگ؟ اس کی آواز میں کچھ انہونی کا لرز طاری ہو گیا تھا۔ شہربانو بیبی صاحب چل بسے اچانک آج صبح، بخشی میاں رینگتی ہوئی آواز میں بولے۔ وہ سائیکل پر سے لڑکھڑا کر گری۔ اس نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے سائیکل کی جانب دیکھا جس کی چین اتر چکی تھی۔ کاش آپ کچھ دیر رک جاتے تو میاں بیوی کا رشتہ ہمارے تعلق کو پاکیزگی بخش دیتا، مگر اب کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی وہ بے نام سا تعلق اس کی پوری زندگی پر ایک آصف بن کر چھا گیا تھا۔ وہ کاؤچ پر نیم دراز آنکھیں بند کیے لیٹی تھی، اس مسافر کی طرح جسے طویل مسافت کے بعد پتہ چلے کہ وہ منزل تو پیچھے چھوڑ آیا ہے۔ ڈھونڈو گے ہمیں ملک و ملکوں، ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، تعبیر ہے جس کی حسرت غم ہے ہم نفس، وہ خواب ہیں ہم۔